بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا یعنی ملک شام کے بارے میں کیا بھوشیوانی کی تھی؟ ناظرین، آج ہم اس سرزمین کی بات کریں گے جسے اسلامک اتہاس اور حدیث میں ملک شام کہا گیا ہے، اور اسے آج سیریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں والی زمین کہا۔ یہ زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں سے مہکتی ہے اور قیامت سے پہلے کے اہم واقعات کی گواہ بنے گی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سیریا یعنی ملک شام کا اسلام سے کیا رشتہ ہے، ادھر پیش آنے والی اور آ چکی ایتہاسک گھٹنائیں جو اسلام سے جڑی ہوئی ہے، وہاں کے موجودہ حالات اور اسے امت مسلمہ کو سیکھنے والے سبق اور وہ حدیث جو اس سرزمین کے بھوشیوانی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک شام یعنی سیریا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو چلیے اس روحانی سفر کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سیریا کا اسلام میں ایک خاص مقام ہے۔ اسے قرآن اور حدیث میں کئی بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ سبا میں شام کی سرزمین کو مبارک کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اسے اور اس کے آس پاس کی سرزمین کو بابرکت کر دی۔ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بھی نبیوں سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نے یہیں پر دعوت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جب فتنے پھیلے تو شام یعنی سیریا کی اور رہو، کیونکہ یہ زمین اللہ کی چنی ہوئی زمین ہے اور وہاں کے لوگ اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ پیارے دوستو، ملک شام سے جڑے کچھ ایسے واقعات قیامت سے پہلے ہونے والے ہیں، جیسے کہ دمشق کے سفید مینار کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، دجال کا خاتمہ اور غزوہ ہند کا آغاز بھی اسی علاقے سے ہوگا۔ آخری دور میں مسلمانوں کا سب سے مضبوط گڑھ شام کی سرزمین ہوگا۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام کی بڑی تعداد نے شام کی سرزمین پر اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے بہادر صحابیوں کی قبریں یہیں پر ہیں۔ شام کی سرزمین کا اتہاس ہمیں اسلامی سنگھرشوں اور فتح کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے دوران یہ علاقہ فتح ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے دمشق کو اسلام کے تحت لانے میں اہم بھومکا نبھائی۔ بنو امیرہ کے دور میں دمشق اسلامی سلطنت کی راجدھانی بنا۔ یہ وقت اسلام کی ترقی اور طاقت کا پرتیک تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہیں سے کروسیڈرز کو ہرایا اور یروشلم کو آزاد کروایا۔ یہ علاقہ 400 سال تک عثمانیہ سلطنت کا حصہ رہا اور تب اسے شانتی اور ترقی کا دور دیکھنے کو ملا، لیکن اسلامی ایکتا کے ختم ہوتے ہی یہ علاقہ دشمنوں کا شکار بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ایتہاسک کتابوں میں اور
اسپیشلی مسلمانوں کی ایتہاسک کتابوں میں جب بھی ملک شام یعنی کہ سیریا کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب اور اس سے مراد صرف وہی ایریا نہیں ہوتا کہ جو آج کے دور میں سیریا کہلاتا ہے، بلکہ اس سارے ایریا کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ جو آج کے دور میں لبنان کہلاتا ہے، فلسطین کہلاتا ہے، اور تو اور جارڈن بھی کہلاتا ہے، کیونکہ کسی دور میں اس سارے ہی علاقے کو ملک شام کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے اگر بات کریں اسلام کے حساب سے، قیامت کی بہت ساری نشانیاں اس دیش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی دیش کے مشہور شہر دمشق کی ایک جامع مسجد کے مینار پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مدینے سے اسی علاقے کی طرف ہجرت کریں گے، اور جہاں پر پہنچ کر وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ بھی سنبھالیں گے، اور دجال جیسی بھیانک اور خطرناک طاقتیں ہوں گی، وہ بھی اسی علاقے میں آ کر ہی دم توڑیں گی۔ یہ علاقہ اسلام کے نظریے سے کتنا زیادہ اہم ہے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس علاقے کے لیے دعا کی تھی، بلکہ ایک بار تو آپ نے صحابہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے بہت سارے مسلم اسکالرز مڈل ایسٹ میں یہ جتنا بھی فساد چل رہا ہے اور مسلم دنیا یہ جو اپنا پورا دور دیکھ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ سیریا میں ہونے والا فساد بھی بتاتے ہیں۔ دوستو، اگر موجودہ حالات کے بارے میں بات کریں تو سمجھنے کے لیے ہمیں سیریا کے پچھلے 100 سالوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ 1918 میں پرتھم وشو یدھ کے بعد فرانس نے سیریا پر قبضہ کر لیا۔ اسلامک ایکتا ختم ہوتے ہی باہری طاقتوں نے اس علاقے کو توڑنے کی کوشش کی۔ 2011 میں سول وار کا آغاز ہوتا ہے۔ عرب اسپرنگ کے دوران سیریا میں سرکار ورودھی پردرشن شروع ہوئے۔ بشر الاسد کی سرکار اور ورودھی گٹوں کے بیچ یہ پردرشن خونی جنگ میں بدل گیا۔ ایران اور روس اسد سرکار کا سمرتھن کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے سہیوگی ودروہی گٹوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ترکی اور کرد گٹ بھی اپنی زمین کے لیے ہی لڑ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے۔ اسلامی ایکتا کی کمی کا نقصان آج بھی مسلمان بھگت رہے ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں اور آخری دور کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ حدیث میں ذکر ہے کہ آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ اٹھے گی جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ آگ سیریا کے سنگھرشوں سے جڑی ہو سکتی ہے۔ آپسی پھوٹ اور باہری طاقتوں پر ڈیپینڈ ہونا، قرآن اور سنتوں سے دوری، اسلامی ایکتا کی کمی، یہ ساری مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے عمل سدھارنے ہوں گے۔ امت کو باہری طاقتوں کے چنگل سے نکال کر آپس میں مضبوط ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ دوستو، میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ مانتے ہیں کہ امام مہدی کا دور قریب ہے؟ جواب کمنٹ کریں۔ دوستو، سیریا کی کہانی
صرف ایک دیش کی کہانی نہیں بلکہ ہماری امت کے حالات کا آئینہ ہے۔ ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اسلامی ایکتا اور طاقت کے بنا مسلمان کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیریا کے حالات کو بہتر کرے، فلسطین کے حالات بہتر کرے، ہمارے ملک بھارت کے حالات بہتر کرے اور ہمیں فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھیجیں اور اپنے کمنٹس ضرور لکھیں۔ اگلی بار ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔